پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے اس کی سسکتی روح سے اسے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیراب۔ کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسی خواہش کی تکمیل کی تمنا لیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے اس میں بھی اپنی خواہش بت بنائے پوچھ رہا تھا۔ پھر تو ایسا ہی ہونا تھا۔ مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ آئی کہ کیا ہے، کس سے جڑنا ہے، کس کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں، آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تمہاری اس خواہش کو پوری کر دیتا تو جو سجدوں میں تڑپ کر مانگتا تھا نا تو، وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے، تو اللہ کو بھول جاتا۔ تمہارا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تم اسے بھولو، اس لیے اس نے تمہارا دل توڑا تاکہ مزید اس رب سے جڑ جاؤ اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جوڑتا ہے۔ ہوا کی سی چلتی سی اس زندگی میں اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔ امیدیں لگانا صرف اللہ کے لیے رکھ لو، بھروسہ صرف اسی پر کرو۔ ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ راستہ صبر اور توکل سے ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا کافی ہے، اکیلا سازگار مالک و خالق ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ محبت اللہ کے کن کے سوا اور کسی کی محتاج نہیں ہوتی، تو پھر اسے لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہو جو تم سے دور بھاگتے ہیں؟ کیوں رابطوں کی فکر کرتے ہو؟ کیوں ہر در پر اس جھولی کو پھیلاتے ہو؟ محبت میں نہ اکتاہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اکساہٹ ہوتی ہے۔ پھر سامنے لاکھوں ہی حسین چہرے کیوں نہ آ جائے، مگر دل ایک ہی چہرے کا پابند رہتا ہے، اور اس چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھ کی نمی سے کبھی بھی انسان اکتاتا نہیں ہے۔ محبت عطا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی تم کسی کو خود سے محبت کے لیے زبردستی اکسا سکتے ہو۔ جو تمہارا ہوتا ہے وہ ہزاروں کے آنے کے بعد بھی تمہارا ہی رہتا ہے، اور جو تمہارا نہیں ہوتا وہ کسی بھی قیمت پر تمہارا نہیں ہوتا۔ تو پھر خود سے یہ جنگ کیسی؟ جو تم سے محبت کرتا ہوگا وہ تمہیں کبھی بھی اس مرحلے پر لا کر کھڑا نہیں کرے گا جہاں تمہیں محبت اور عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، اور جس کو تم سے محبت نہیں ہوگی وہ تمہاری ذات کی تذلیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور جسے ہے بہتر انتخاب ملے گا تمہیں چھوڑ جائے گا۔ محبت بھیک نہیں ہوتی کہ جھولی پھیلا کر انسانوں کے پیچھے در بدر بھاگا جائے۔ محبت بہت خوددار ہوتی ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے خالی دامن سے پردہ نہیں ہٹاتی، اور محبت کرنے والے عزت کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ بھلے محبت قضا کر بھی دیں مگر عزت فرض کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں محبت میں خاک ہو جانا چاہیے وہ غلط کہتے ہیں۔ خاک تو انسان صرف عشق میں ہوتا ہے، اور عشق اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ محبت عشق سے بہت مختلف چیز ہے۔ مٹی مٹی ہو جانا نہیں بلکہ اس مٹی کو سمیٹ لینا محبت ہے۔ تو جو تمہیں سمیٹ لے بس وہی تمہاری محبت کا حقدار ہے۔